أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم. آیت نمبر 30 انشاءاللہ 30 تا 36 سورۃ الکہف. آج ان آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس سے پہلے، اس میں ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے سمجھا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، جو غربا تھے، فقراء تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے لیے الگ وقت مقرر کرو. تو ان کے بارے میں جو فرمایا گیا تھا کہ بے دیکھو، اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کی جو اس قسم کی صحبت نہیں چاہتے، ان کے لیے ایسی آگ ہوگی، آگ کے خیمے ہوں گے، آگ ہی کی دیواریں ہوں گی، آگ ہی کی چھت ہوگی، نیچے سے بھی آگ ہوگی. جب وہ پانی مانگیں گے تو ایسا پانی انہیں دیا جائے گا پینے کے لیے جیسا پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، جو انتہائی گرم ہوگا، زبردستی پھر وہ پلایا جائے گا. اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ ان کا جو ان کے سامنے منہ لایا جائے گا تو ان کے اوپر والا ہونٹ سکڑ کر اوپر چلا جائے گا، آگے سر تک چلا جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ بالکل لٹک جائے گا. ان کے چہرے جو ہے یشفل وجوہ، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، وہ ایسا گرم وہ پگھلا ہوا تانبا ہوگا، آپ سمجھو. تو پھر فرمایا کہ جو ان کو وہاں یہ سب کچھ چیزیں دی جائیں گی تو فرمایا بئس الشراب، بہت ہی بری پینے کی چیز، بہت ہی برا پینا، وساءت مرتفقا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ. ان کی بات بتائی گئی اور حضور سے فرمایا گیا کہ آپ انہی کے ساتھ رہو. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، انہی ان کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ انہی کے ساتھ رہیں. گیا حضور کو بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا آپ کو فائدہ دے گا. اور اس میں بہت بڑا سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے لیے صحبت کیسی اختیار کریں، ہم کس قسم کی صحبت میں بیٹھیں. اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو بہترین صحبت کا انتخاب کرنا ہوگا. جو یہاں جو دوسرے لوگ تھے جو اس صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے لیے بتا دیا گیا کس قسم کی جگہ ہوگی. اب ان کے برعکس ایمان والوں کی بات اب آ رہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بہترین کام کیے. انا، بے شک ہم، لا نضیع، ہم ضائع نہیں کرتے، اجر من احسن عملا، کسی بھی ایسے شخص کی جس نے بہترین عمل کیا ہو. یعنی جس شخص نے بھی اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا. کوئی بھی عمل، کوئی نیک عمل بھی آپ کریں اپنے حساب سے، وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک نہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جب تک نہ نیک نیت بھی ہو. یعنی بظاہر کوئی آپ کو عمل دکھے یہ نیک ہے، لیکن وہ عمل نیک نہیں جب تک نہ اس کے ساتھ نیت بھی نیک ہو. نیت یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے. تو جس نے بھی ایسا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. لیکن ایک چیز ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے. کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ نیک عمل بھی ضائع کیے جاتے ہیں. جس طرح سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، یعنی تم جو صدقہ دیتے ہو ان کو ضائع مت کرو اس کے بعد احسان جتا کر اور اذیت دے کر. یعنی آپ نے ایک نیک کام کیا تھا، ایک غریب اور کسی مسکین کو آپ نے صدقہ دیا تھا، لیکن اب آپ اسے یا تو تانا دے رہے ہیں
یا احسان جتا رہے یا پھر اس سے کوئی کام لے رہے ہیں. کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے آج کل جو ہم صدقات بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا بھی اب یہ رواج چلا ہے کہ اجتماعی طور نہیں دیں گے، انفرادی طور دیں گے. کل ہمیں یہ ہمارے کام آئیں گے، کل ہمارے لیے ووٹ کا بندوبست ہوگا، کل ہمارے لیے کہیں اور کام ہوگا تو یہ ہماری وہاں مدد کریں گے. تو اس قسم سے جب نیکیاں کریں گے آپ، اس نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال بھی ہیں. کچھ ایسے اعمال ہیں کہ آپ نے نیک کام کیے وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں. تو فرمایا ایسے جو نیک کام کریں گے آپ، نیت بھی نیک ہو، تو فرمایا ہم اس قسم کے اعمال جو ان کو ضائع نہیں کریں گے. اولئک لہم جنات، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے، نیک کام، ایمان کے ساتھ نیک کام. فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، انہی کے لیے ہے، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں. یعنی جنتیں جو ہیں اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں. تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا، یحلون، پہنائے جائیں گے، آراستہ کیے جائیں گے، وہ ان کو زینت بخشی جائے گی اس میں، من اساورہ، کنگنوں کے ذریعے، من ذہب، سونے کے، یعنی سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ، اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا، کپڑے، خضرًا، سبز کپڑے، من سندس، باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور دبیز ریشم کے، موٹے ریشم کے. اب یہاں دیکھیے آپ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ نہریں جاری ہوں گی ان باغوں میں، پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن. یحلون، پہلے مجہول کا صیغہ استعمال کیا، ایک ہی جگہ، سینٹنس ایک ہی ہے، یہ ایک ہی آیت کے اندر ایک ہی سینٹنس ہے کہ ہم وہ پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، اور آگے فرمایا پہنیں گے وہ سبز کپڑے. وہاں پہنائے جائیں گے نہیں. اس نقطے کو بیان کیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک جگہ مجہول کا صیغہ پیسیو استعمال ہوا، ایک جگہ ایکٹیو. کیوں کہا؟ یہ جو ہے یلبسون ثیابا خضرا، وہ پہنیں گے سبز کپڑے، یہ ان کا واجبی اجر جو ہے، جو ملنا ہی تھا، یہ واجبی اجر ہے. اور یہ جو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے یہ مزید ان کو انعام دیا جائے گا اپنے رب کی طرف سے. یعنی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے وہ بھی دیں گے، لیکن اس سے مزید ہم ان کو دیں گے، جو ان کا بنتا تھا اس سے بھی زیادہ. ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر ایک یہاں ایک جو بات ہے، یلبسون ثیابا خضرا، سبز کپڑے پہنیں گے وہ، ریشم کے کپڑے، باریک چاہیں گے تو باریک، موٹے چاہیں گے تو دبیز، چاہیں گے تو دبیز. تو یہاں یہ جو آیت ہے، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے اس سے سبق یا درس حاصل کرنے کے بجائے اسے جھگڑے کا باعث بناتے ہیں. اس بات کی طرف بھی آپ کو دھیان دینا ہے کہ آج دین کی خدمت کم ہوتی ہے، قرآن کی خدمت کم ہوتی ہے، اور مسلکوں کی خدمت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر باتیں چلتی ہیں کہ ایک طبقہ جو سبز رنگ کے وہ جو پہنتے ہیں ٹوپیاں وغیرہ یا کپڑے پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی جنتیوں کا لباس ہے سبز، لہذا ہم بھی سبز پہننے والے ہیں، یہی بہتر ہے. تو ان کے جواب میں ان کو جواب دیا گیا کہ بھائی تمہاری عقل ماری گئی ہے. بڑی رف لینگویج اس نے استعمال کی ہے، کہ بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا تمہاری عقل ماری گئی ہے، اگر تم یہ کہتے ہو جنتیوں کا لباس سبز ہے، پھر یہاں تو کہا گیا ہے کہ وہ سونا پہنیں گے، سونے کے کنگن اور ریشم پہنیں گے، یہ تو حرام ہے. انہوں نے جواب دیا ہے قرآن کی آیت کی روح سے، سونا مرد کے لیے حرام، ریشم مرد کے لیے حرام، اسی کے ساتھ ہے سبز کپڑا، تو سبز رنگ کا کپڑا پہننا بھی حرام. یعنی ایک آیت جسے ہم نے درس لینا تھا، لیکن مسلک کے خادم، دین کے خادم ہم انہیں نہیں کہیں گے. یہ مسلک کے خادم ہیں، اس آیت کے ذریعے بھی وہ امت کو لڑاتے ہیں تاکہ یہ لڑتے رہیں، اور ان کا جو اصل کام ہے دین کی اقامت کا، دین کو قائم کرنے کا، اس قرآن کی اقامت کا، اس کام سے وہ رہ جائیں گے. بس لڑتے ہی رہیں گے سبز کپڑا پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے. سبق نہیں لیتے بلکہ جھگڑا، وہ جھگڑے والی آیتیں ڈھونڈتے ہیں، اسی پر جھگڑتے ہیں. بہرحال
یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کا ارشاد یہاں پہ ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ ہمیشگی کی جنتیں، سدا بہار جنتیں ان کو ملیں گی، نہریں رواں ہوں گی ان کے دامن میں، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہاں تو حرام بھی یہ چیزیں، لیکن جنت کا کچھ مسئلہ ہی اور ہے۔ بادشاہ لوگ یہاں بھی اس زمانے میں پہنا کرتے تھے، کیونکہ پہلے مخاطب عرب ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے بات کی جائے، جس طرح تمہیں دل کی چاہت ہے کہ ہم بھی ان بادشاہوں کی طرح سونے کے زیورات پہنتے، تو جنت میں آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، پہنو گے، وہاں پہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کی روشنی میں جب ہم وضو کرتے ہیں، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک، جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک وہ پہنائے جائیں گے سونے کے زیورات میں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، اور وہ پہنیں گے وہاں پہ سبز کپڑے جو سندس اور استبرق کے ہوں گے۔ سبز کپڑے کیوں؟ سورہ یاسین میں کہا گیا جو وہ چاہیں گے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو وہ چاہیں گے وہ پہنیں گے، لیکن سبز کپڑا پسند کیا جاتا تھا اس زمانے میں زیادہ، تو سبز رنگ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور سبز کے بھی کئی قسمیں ہیں، لائٹ بھی اس میں، ڈارک بھی اس میں، کیا کیا ہے۔ بہرحال یہ سمجھانے کے لیے یعنی خوبصورت لباسوں سے انہیں آراستہ کیا جائے گا، اور ریشم ہی اس زمانے میں زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا کپڑا، کہ ریشمی لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اب ایک اور بات کہ اتنا ہی نہیں، یہ سب کچھ اس کے علاوہ وہ ٹیک لگا کر ہوں گے۔ متکئین کہاں؟ علی الارائک، ارائک پر، مسندوں پر، اونچی مسندیں ہوں گی، ان پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ارائک جو ہے اصل میں اریکتن کی جمع ہے۔ اریکتن اس چارپائی کو کہا جاتا ہے، عرب لوگ اس چارپائی کو کہتے ہیں جسے بڑا آراستہ کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے دلہن کے لیے۔ جب کسی عورت کو دلہن بنایا جاتا ہے، اسے بٹھایا جاتا ہے اس پر، وہ تھوڑی بلند ہوتی ہے اور اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے، تو اس کی جمع ہے ارائک، یعنی ان کے لیے وہاں اونچی مسندیں ہوں گی، خوبصورت مسندیں ہوں گی، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ ٹیک لگائے اس پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور لباس بھی کیا پہنا ہوگا؟ اعلیٰ قسم کا لباس، اعلیٰ قسم کے زیورات ہوں گے، تو وہاں سے وہ نظارہ کر رہے ہوں گے جنت کے ان باغوں کا۔ نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ، کیا ہی اچھا بدلہ، نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ، کیا ہی اچھی آرام گاہ۔ ابھی ہم ان لوگوں کا تذکرہ پڑھ رہے تھے جنہیں غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں تھا، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں تھا۔ ان کا جب ذکر ہم نے پڑھا، ان کے لیے اللہ نے فرمایا بئس الشراب وساءت مرتفقہ، یہاں آ گیا نعم الثواب وحسنت مرتفقہ، یعنی ان کے لیے سب سے بدترین ٹھکانہ ان کے لیے ہوگا، اور بدترین پینے کی چیز ان کے لیے ہوگی، پگھلا ہوا تانبا پلایا جائے گا۔ اور یہاں یہ جو اب ایمان والے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ نعم الثواب، یعنی یہ ساری چیزیں گنائی، کس کس قسم کے لباس پہنائے جائیں گے، کہاں بیٹھیں گے، فرمایا ان کے لیے نعم الثواب، بہترین بدلہ، کیا ہی بہترین بدلہ ہے، وہ حسنت مرتفقہ، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے، کیا ہی بہترین آرام گاہیں ان کے لیے ہوں گی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ چیزیں ملیں، بہترین جو نعم الثواب ہے اور جو حسنت مرتفقہ ہے۔ ہم سب جتنے بھی یہاں ہیں یا جن لوگوں تک بھی آواز پہنچے گی ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک حق ہے، جب اس قسم کی آیت ہم پڑھیں تو دعا ضرور کرنی چاہیے۔ درس کے دوران اگر ہم نہ بھی کریں، دل میں کرتے رہیں کہ ہمیں بھی یہ جگہ، اور جب وہ دوبارہ تذکرہ ہم پڑھیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس سے دور رکھے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے بیان کرو، یا ان کے لیے بیان کرو، یا انہیں سناؤ آپ، مثلا مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا ہم نے بنایا، لأحدہما ان میں سے ایک کے لیے، جنتین دو جنتیں، دو باغات،
دو آدمیوں کی مثال بیان کرو، ان میں سے ایک وہ تھا جس کو ہم نے عطا کیے 2 باغ، من عناب، انگور کے 2 باغات اسے عطا کیے، وحففناہما، اور ہم نے انہیں گھیر لیا، یعنی باڑ لگائی انہیں، بنخل، کھجوروں کے درختوں کی، یعنی 2 باغ دیے انگوروں کے اعلیٰ قسم کے، اور آس پاس باڑ لگا دی ہم نے کھجوروں کے درختوں کی، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے بیچ زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے ان کو جگہ فراہم کی، یعنی وہاں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ کاشتکاری کرتے تھے، پیداوار نکالتے تھے وہاں سے۔ یہ بہترین چیز جو کسی کو ملے عربوں کے نزدیک وہ یہی تھی کہ باغ ہوں، وہ بھی انگوروں کے باغ، پھر 1 نہیں 2، اور پھر باغ ہی نہیں، باغوں کے آس پاس باڑ بھی لگی ہو کھجوروں کے درختوں کی، تاکہ وہ باد سموم سے محفوظ رہیں، اور پھر ان کے بیچ میں جگہ ہو پیداوار کے لیے بھی، کاشت بھی کر سکیں۔ کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ، آتت اکلھا، انہوں نے لائے خوب پھل، ولم تظلم منہ شیئا، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کسی چیز میں، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری وہ دیا کرتے تھے انہیں پھل۔ وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دی، خلالہما، ان کے بیچ، نہرا، ایک نہر، یعنی یہی نہیں، ان کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی تھی، اور وہ پھل بھی لاتے تھے خوب، پیداوار بھی بنتی تھی خوب، یعنی ہر چیز تھی ان کے لیے، یعنی جو انسان چاہتا ہے آئیڈیل قسم کا باغ وہ ایک شخص کو میسر تھا، سب کچھ اسے میسر تھا، یعنی کھانے کے لیے پھل بھی ملتا، غلہ بھی ملتا، پینے کے لیے بہترین پانی بھی تھا، اور نظر آنکھوں کے لیے، آنکھوں کو سرور بخشنے کے لیے وہ سبزہ بھی تھا، خوبصورت چیز تھی سامنے، یعنی ہر چیز اسے میسر تھی۔ اس کے علاوہ بھی وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کو اس کے علاوہ بھی اور پھل، اس ثمر سے مفسرین نے مراد لیا کہ ثمر صرف پھل کو نہیں کہتے، اور بھی مال و دولت، سونا چاندی یا اور قسم کے مال و زر، وہ بھی اس کے پاس تھا، باغ کے علاوہ بھی، یعنی ہر چیز اسے ہم نے دی تھی۔ فقال لصاحبہ، ذرا ٹھیک طرح سے اس بات کو دھیان میں رکھیں، کیونکہ بہترین مثال چاہتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی مثال بیان کی، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور پھر ہم دیکھیں یہ 2 انسانوں کی مثال دی گئی ہے، پھر ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے اپنے دل کے اندر ٹھیک طرح سے، جہاں تک دیکھنا ہے کہ ہم کس شخص کی طرح ہیں، اس والے شخص یا دوسرے شخص کی طرح جو اس کے بعد جس کا تذکرہ آئے گا۔ فقال لصاحبہ، اس نے کہا اپنے اس ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ یہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، يُحَاوِرُهُ، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا، میرے پاس تو اس سے زیادہ مال ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور تو اس سے زیادہ افرادی قوت میرے پاس ہے، یعنی میرا عیال، میرا جو افرادی قوت جو میرے خاندان کے لوگ ہیں تو اس سے زیادہ ہے، اور تو اس سے زیادہ میرے پاس مال بھی ہے۔ وہ دخلا، اور وہ داخل ہوا، جنت ہو، اپنی اس جنت میں، اپنی اس باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ وہ تھا ظالم، یعنی ظلم کرنے والا اپنے نفس کے ساتھ، یعنی تکبر کرتا ہوا، اکڑتا ہوا، اور رب کے ساتھ شریک کرتا ہوا، ظلم سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک کرتا ہوا داخل ہوا اپنے اس باغ میں، شکر گزاری کرتا ہوا نہیں، جھکتا ہوا نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے عطا کیا ہے، نہیں، ظلم کرتا ہوا داخل ہوا باغ میں۔ قال، اور کہا اس ساتھی سے، ما اظن، میں نہیں سوچتا، میں کبھی یہ خیال نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا، ان تبیدہ، کہ برباد ہوگا، اجڑ جائے گا کبھی، ہاذہ ابدا، یہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا، کبھی اجڑ جائے گا، کبھی برباد ہوگا، میں نہیں سوچتا، ایسا ہے ہی نہیں، میں ایسا گمان نہیں کرتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھو ذرا میری محنت، ذرا دیکھو یہ نہر کیا سوکھ جائے گی، دیکھو ذرا یہ ہرے بھرے درخت، بالکل تندرست اور توانا درخت، کیا یہ کبھی سوکھ جائیں گے؟ میں تو نہیں سمجھتا، کبھی بھی اس پر خزاں نہیں چھائے گی، کبھی بھی یہ برباد نہیں ہوگا، کبھی یہ تباہ نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعۃ، اور میں یہ بھی نہیں گمان کرتا
الساعۃ قیامت کے بارے میں کہ قیامت بھی آئے گی، قائمۃ کی وہ بھی قائم ہوگی، وہ بھی برپا ہوگی، میں اس بارے میں بھی میرا یہ گمان نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ اور اگر میں لوٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، یعنی فی الحال تو میں سمجھتا ہی نہیں یہ قیامت کی بات تم کیا کرتے ہو، یہ کچھ نہیں ہونے والی، لیکن اگر کبھی جیسا تم کہتے رہتے ہو مجھے، کبھی جنت کی بات، کبھی جہنم کی بات، کبھی نیکی، کبھی بدی، اس کی باتیں کرتے رہتے ہو، اگر کبھی ایسا ہوگا بھی کہ اگر ہمیں لوٹایا بھی جائے اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ تو ضرور بالضرور میں پاؤں گا خیرن بہتر منہا اس سے منقلبا لوٹنے کی جگہ، لیکن میرا ٹھکانہ جو وہاں پہ ہوگا وہ اس سے بہتر مجھے ملے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ کیا یہ صرف مثال بیان کی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے، یا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہاں دو گروہ ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ مثال ہے، ہمیں تو سمجھنی ہے بات تو مثال ہی کافی ہے، لیکن ایک بہت بڑا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ حقیقتاً یہ دو بھائی تھے، یہ بالکل سگے بھائی تھے، اور دونوں کو جو ملا تھا ورثے میں برابر دونوں کے پاس دولت تھی، ایک نے اس دولت کو استعمال کر کے اس دولت کو بڑھایا، اس کے پاس باغ پہ لگایا، کچھ اور چیزوں پہ لگایا، کاروبار کیا تو کافی مال و دولت کا بن گیا یہ مالک، وہ اس کے پاس کافی مال ہو گیا، اور دوسرا شخص جو تھا اس نے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں، مسکین اور اللہ کے دین کے لیے اس نے خرچ کر دیا، گویا اس کے پاس اعمال تھے، اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس اعمال تھے۔ اور یہ جو شخص تھا جس کے پاس یہ بہت زیادہ مال تھا، یہ اللہ کو ماننے والا تھا، ایسا نہیں تھا کہ مانتا نہیں تھا، اس لیے ربی اس نے اس لفظ استعمال کیا ہے اس میں کہ یہ رب کو ماننے والا تھا، مگر رب کے ساتھ اور بھی اس نے شریک ٹھہرائے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اسے قیامت کے دن پہ یقین نہیں تھا۔ یعنی یہ جو قیامت ہے، آخرت فراموش انسان تھا۔ یہ مثال بھی اگر لی جائے یا واقعہ بھی لیا جائے، برابر آپ دیکھیں گے تب سے اب تک دو قسم کے انسان ہیں، یعنی ایک انسان وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا بھی ہے لیکن آخرت فراموش ہے، پھر اپنے لیے وہ اس قسم کے بہانے گھڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا، وہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، بخشنے والا ہے، وہ مجھے دے گا، جیسے یہاں دیا وہاں بھی دیا۔ یہ ذہنیت بیان کی جا رہی ہے آخرت فراموش انسان کی۔ ہم کو بھی جھانکنا چاہیے اپنے دلوں میں، گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا کہیں یہ ذہنیت ہماری تو نہیں کہ ہم جو کرتے ہیں کرتے رہیں، دے گا اللہ تعالیٰ، دیا ہے یہاں بھی، وہ بھی ہمیں وہاں بھی دے گا، ہم جو بھی چاہیں کرتے رہیں۔ پھر اس کے جواب میں آگے اس نے جواب کیا دیا، پھر کیا ہوا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اس واقعہ کو کل ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات سے ہم صحیح سبق لیں، جھگڑوں میں پڑھنے کے بجائے، مسلکوں کی خدمت کرنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم بنے، قرآن کریم کو عام کرنے والے بنے، قرآن کریم کو سمجھنے والے بنے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔